بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بالآخر عمران خان اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ الیکشن چاہتے تھے اور ان کی کوشش سے الیکشن کو ڈیلے کرنا۔ اب معاملہ جانا تھا عدالت کے اندر، کیونکہ گورنر صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی خط لکھے، دونوں گورنرز کو لکھے، ان کو کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، لیکن خیبر پختونخوا کے گورنر نے پہلی بار سچ بول دیا اور کہا کہ دیکھیں الیکشن کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ کل تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے صدر پاکستان سے کہا اس بیان کا نوٹس لیں۔ پنجاب کے اندر گورنر صاحب ان کے ہیں، وہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اسپیکر سبطین خان نے خط لکھ دیا، اس کے بعد پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار نے خط لکھ دیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور بلی تھیلے سے باہر کیسے آئی؟ آج جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ جو نگران کابینہ ہے اس کے اندر توسیع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مثالیں کیا دی؟ انہوں نے مثالیں دی 1988 کی اور کہا کہ اس وقت سیلاب آ گئے تھے، تو بھائی ابھی تو کوئی سیلاب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی بے نظیر بھٹو صاحبہ، جب ان کی جان چلی گئی تھی، ان کا قتل ہو گیا تھا لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر، تو اس وقت کچھ تھوڑا عرصہ الیکشن ڈیلے ہوئے، ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو اب اس سارے عمل کے دوران عدالت کا آج ایک حکم آیا ہے، عدالت کی کچھ آبزرویشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی بحرانی کیفیت نہیں ہے 1988 یا 2007 والی، تو اب الیکشن اگر آپ کروانے سے بھاگ رہے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے استعفے آپ نے کیوں منظور کیے؟ ضمنی الیکشن کا شیڈیول کیوں آیا؟ تو یہ بہانہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لیے ہی کیوں ہے؟ ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسد عمر صاحب کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے معاملے کے اوپر آج وہاں پہ کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت ہونے کے اوپر عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی گورنر صاحب کو خط لکھا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی کانٹیکٹ کیا ہے؟ تو اس سب کے درمیان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے آج واضح انداز میں یہ بتا دیا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اب رہی بات کہ الیکشن کروانا کس نے ہے، عدالت کے مطابق وہ اس چیز کو ڈھونڈ لیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی ابتدائی کامیابی ہے کہ الیکشن کے شیڈیول نہ آنے، الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف جو ان کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے یا منظور ہو گئی ہے۔ اب آج ہوا یہ کہ گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا میں تیاری کر کے نہیں آیا، تو جج صاحب نے، جسٹس جواد احسن صاحب نے کہا میں تیاری کر کے آیا ہوں، تم تیاری کر کے کیوں نہیں آئے؟ پھر کہا میں فیصلہ محفوظ نہیں کرتا بلکہ میں فیصلہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد وفاقی حکومت کے وکیل کو کہا گیا کہ آپ دلائل دیں، ان کا جی مجھے ذرا مہلت دے دیں۔ اب اس سلسلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے واضح انداز میں کہا ہے کہ الیکشن ہونا یا نہ ہونا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے۔ اور عدالت نے اب 3 فروری کو، یعنی آج 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے، اور آج سے چوتھے دن عدالت نے اب اس کیس کی سماعت کے لیے گورنر کو بلا لیا ہے، اور گورنر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری بلایا گیا ہے۔ صرف گورنر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری نہیں بلایا گیا بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی طلبی ہو گئی ہے۔ عدالت نے آج بھی پوچھا تھا کہ بتائیں جی کہاں پہ ہیں وہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ آج نہیں آئے۔ تو فی الحال پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عدالت اس کے بعد، اور اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ آج کی سماعت کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اب الیکشن 90 روز کے اندر اندر ہو جائے گا۔ اب یہ جو توسیع کا معاملہ تھا یا لٹکانے والا معاملہ ہے وہ مکمل طور پہ ان کی جو کوشش یا ان کی سازش ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ اور عدالت نے بہت واضح انداز میں کہا کہ ہم سب یہاں پہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ اب ٹکنے والا نہیں ہے۔ عدالت نے واضح کہہ دیا کہ آئین اس پہ واضح ہے اور ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے، اور آئین اس بارے میں بالکل واضح انداز میں یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ کو الیکشن کب کروانا ہے۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا وہاں پہ جس کو آپ یہ کہہ لیجیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اب اس حوالے سے چونکہ ضمنی انتخاب کی بات بھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا کہ 33 حلقوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان امیدوار ہوں گے۔ دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آتی رہیں کہ وہ عمران خان کا 33 حلقوں میں مقابلہ کریں گی، لیکن جب میں نے اس کو کراس چیک کیا کیونکہ سوشل میڈیا کی خبر تھی، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مریم نواز 33 تو کیا 3 بھی نہیں بلکہ ایک حلقے میں بھی فی الحال الیکشن کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ مریم نواز سے جو امیدیں لگائی گئی تھی پہلے تو کم از کم وہ پوری نہیں ہوئی. اب کل کا دن چھوڑ کے پرسوں سے مریم نواز جو ہیں جی وہ میدان میں آ رہی ہیں اور میدان میں آ کے وہ کچھ تنظیمی دورے کریں گی, ورکرز کنونشن کریں گی. آج وہ صبح سویرے ماڈل ٹاؤن پہنچی ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے دفتر سنبھالا اور 1 فروری سے 28 مارچ تک یعنی تقریباً 2 مہینے بنتے ہیں مختلف شہروں میں کنونشنز اور وہ تنظیمی اجلاسوں میں شرکت کریں گی اور الیکشن کے لیے بیانیہ تشکیل دیں گی. کیا بیانیہ ہے؟ بتایا گیا کہ باجوہ کو, فیض حمید کو, ثاقب نثار کو ہدف تنقید رکھا جائے گا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آج بھی ایک پیج کے اوپر ہے, پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں, ان کا کوئی اچھا ایڈوائزر نہیں ہے. تو اب 1 فروری کو وہ بہاولپور سے جو پنجاب کے موجودہ گورنر ہیں بلیغ الرحمان صاحب, ان کے علاقے سے وہ سٹارٹ کریں گی. آپ کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ وہ چیزیں موجود ہیں جس میں آپ کے لیے نشانی ہے. اس کے بعد وہ بعد میں 5 فروری کو ملتان جائیں گی, 6 فروری کو تنظیمی اجلاس ہوگا, 9 فروری کو مریم نواز ایبٹ آباد جائیں گی, وہاں پہ ورکرز کنونشن ہوگا. اس قسم کی صورتحال کے حوالے سے اب معلوم نہیں ہے کہ وہ ورکرز کنونشن میں لوگوں کو بتائیں گی کیا. ایون حامد میر سے ایک پروگرام میں سوال ہوا کہ مریم نواز یا نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا, تو وہ ہنس پڑے کہ پتہ نہیں کیا بیانیہ ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیانیہ, آج کا بیانیہ ذرا سن لیجئے کہ جہاں تک ڈالر کی بات ہے تو ڈالر تقریباً 7 روپے 40 پیسے اس وقت بڑا ہے انٹر بینک کے اندر اور ڈالر کی قیمت 270 روپے کے اوپر پہنچ گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ 3 سیشنز کے اندر ڈالر 40 روپے بڑھا ہے. چلیں آپ ڈالر کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات آپ نے کل دیکھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تقریباً 35 روپے بڑھی, اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں لاہور شہر کی آپ کو خبر دے دیتا ہوں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائی ہیں, جو ان کا شہر ہے جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے. جیو نیوز کی خبر یہ ہے کہ مارکیٹ میں لاہور کے اندر گندم اور آٹا اور جو چکن ہے وہ ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے. قیمت میں اضافے کے بعد گندم 4200 روپے سے بڑھ کے 4600 روپے فی من پہ فروخت ہو رہی ہے اور چکی مالکان نے آٹا 150 روپے فی کلو بیچنے پہ شروع کر دیا, جبکہ بتایا گیا ہے کہ آٹے کا تھیلا 1800 روپے کا ہو گیا 15 کلو کا, اور کئی دکانوں پہ تو آٹا دستیاب ہی نہیں ہے. لاہور میں آج مرغی کا جو گوشت ہے وہ 540 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے. ڈالر اپنی آج کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے اور وہ کس چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے بتایا یہ ہے کہ وہ انتقامی کارروائیاں, پہلے فواد چوہدری, اعظم سواتی, شہباز گل, اب باری آ گئی ہے شیخ رشید صاحب کی. چلیں ان کے دور میں جس کے اوپر ضیاء الزامات نے کوئی کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بچہ ہے, کچھ گیٹ نمبر GHQ4 کا جو بندہ ہے, تو شیخ رشید کی جو آبائی رہائش گاہ ہے جس کو آپ لال حویلی کے نام سے جانتے ہیں, میں نے لال حویلی دیکھی بھی ہوئی ہے, وہاں پہ شیخ رشید صاحب جو ہیں رہتے بھی تھے. ان کی آج لال حویلی کو صبح سویرے انہوں نے سیل کر دیا متروکہ وقف املاک بورڈ نے. اچھا یہ اچانک یاد آیا جب وہ اپوزیشن کے اندر ہیں, اس سے پہلے حکومتوں کے اندر رہے, تو تب آپ کو ایکشن یاد نہیں آیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بتایا گیا کہ رینجرز اور FCC کی مدد مانگی گئی. جب رینجرز اور FCC نہیں آئی تو رات کو پولیس نے FIA اور ان سب کے ساتھ مل کے ان کی لال حویلی کے 6 یونٹس کو بند کر دیا ہے. لیکن فی الحال انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے اندر اس چیز کو چیلنج کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا عدالتی کارروائی کے حوالے سے ان کو کیا چیزیں ملتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس سے کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری یا اس قسم کی کارروائیوں سے, آپ اندازہ کیجئے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے, جہاں پہ میں نے آپ کو یہ سارا کچھ بتایا, خبریں یہ ہیں کہ 10% ٹرانسپورٹ کے کرایوں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. اب ان سب کے بیچ میں لوگوں کی آمدن نہیں بڑھی, عام آدمی تنگ ہے, عام آدمی اس حکومت کو بددعائیں دے رہا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کس منہ سے الیکشن مانگنے جائیں گے؟ آپ الیکشن مانگیں گے تو لوگ آپ کو جو اس کے بعد آپ کا حال کریں گے وہ آپ کو بہت اچھے سے اندازہ. دوسری جانب فواد چوہدری صاحب کا جو ریمانڈ ہے وہ آج کے دن تک ہے. صبح سویرے بتایا گیا جی ان کو 11:30 بجے عدالت نے کہا ان کو پیش کیا جائے, ان کو پیش نہیں کیا گیا. بتایا گیا کہ اسلام آباد کے اندر آج چونکہ غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں تو راستے بند ہیں. حالانکہ جیسا بھی پہنچے, وکیل بھی پہنچے, صحافی بھی پہنچے, سب پہنچے. اگر نہیں پہنچے اچھا یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے بجے پیش کریں گے, وہ بھی پہنچ گئے, بس فواد چوہدری کو نہیں لایا گیا. تو ثاقب بشیر ہمارے دوست ہیں, کور کرتے ہیں عدالتوں کو, انہوں نے بتا دیا تھا کہ 3 بجے سے پہلے اسلام آباد کچہری میں ان کو پہنچانے کا کوئی امکان نہیں ہے. جس کے بعد DSP لیگل نے کورٹ کو بتایا ہے کہ ہم 3 بجے ان کو عدالت میں پیش کریں گے. اور اب اس سلسلے میں اندازہ یہ کیجئے کہ آپ 3 بجے پیش کریں گے. حالانکہ UAE کے جو صدر صاحب ہیں وہ کافی دنوں سے یہاں پہ رحیم یار خان میں شکار کے لیے آئے ہوئے تھے, لیکن ان کی وجہ سے آج انہوں نے اسلام آباد کے اندر چھٹی کروائی. بھاولپور کا موسم صاف ہے, اس کے باوجود انہوں نے اسلام آباد کا دورہ ان کا فی الحال ملتوی ہو
ہو گیا ہے، موسم اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ چلیے اگر اللہ کرے کہ موسم ہی وجہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، کیونکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہے اور کچھ بھی توقعات کی جا سکتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔